شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ پیاسے حاجیوں کو پانی پلانے آسمان سے کون سی مخلوق اتر آئی؟ سبحان اللہ، آخر اس شدید گرمی میں حاجیوں پر پانی کی قلت کیسے ہو گئی؟ اور جب پیاس سے بے حال حاجیوں نے آسمان کی طرف ملتجی نظروں سے دیکھا تو کون سا کرشمہ رونما ہوا، آپ بھی دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ ویڈیو آگے بڑھائیں، آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے گا۔ دوستو، حج زائرین میں ایک پاکستانی عبدالرؤف بھی شامل تھا، جس نے ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ سنایا کہ سننے والے دنگ رہ گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس بار دنیا بھر میں گرمی کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اسی وجہ سے سعودیہ میں بھی گرمی کا درجہ حرارت بہت اوپر تھا۔ ایک تو گرمی اپنے عروج پر تھی، اس پر حج کی وجہ سے حاجی کملا کے رہ گئے تھے۔ اس بار حج پر لوگوں کا رش بھی بے حد زیادہ تھا، لوگوں کی تعداد 18 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی تھی، اور ایسے میں شدید گرمی، حبس اور حاجیوں کے رش کی وجہ سے پانی کی قلت کا سامنا بھی حاجیوں کو ہونے لگا تھا۔ عبدالرؤف کہنے لگا، اس لیے مکہ میں زمزم کے کنویں کے پاس حاجیوں کا ہجوم ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ حاجی پانی پینے کے ساتھ ساتھ اپنے سروں پر بھی پانی گرا رہے تھے، لیکن اصل مسئلہ حاجیوں کو اس وقت پیش آیا جب میدان عرفات میں قیام کے بعد 18 لاکھ سے زائد عازمین مزدلفہ جانے لگے، کیونکہ پانی کی بوتلیں سب کی ہی خالی ہو چکی تھیں اور مزید پانی میدان عرفات سے ملنا مشکل ہو رہا تھا۔ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنے میں ہی لوگوں کے پاس موجود پانی ختم ہو چکا تھا۔ لوگ بے حد پریشان تھے۔ عبدالرؤف کا کہنا تھا کہ جب زائرین میدان عرفات پہنچے، رات گزاری، انہوں نے وہاں مغرب و عشاء کی نماز قصر و جمع کی صورت میں ادا کی اور رمی جمرات کے لیے کینکریاں یکجا کی۔ حج کے اہم رکن وقوف عرفہ کی تکمیل کے بعد 18 لاکھ سے زائد عازمین مزدلفہ پہنچے، جہاں انہوں نے مغرب و عشاء کی نماز قصر و جمع کی صورت میں ادا کی اور رمی و جمرات کے لیے کینکریاں یکجا کی۔ حجاج کرام نے مزدلفہ میدان میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری۔ نماز فجر ادا کرنے کے ساتھ ہی وہ منی کی جانب روانہ ہو گئے۔ واضح رہے کہ وقوف عرفہ کو حج کا رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ میدان عرفات سے مزدلفہ تک تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ حجاج کرام نے خصوصی ٹرین میں طے کیا، جبکہ بہت سارے عازمین مزدلفہ کے لیے پیدل سفر بھی شروع کر چکے تھے۔ عبدالرؤف بھی ان میں شامل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ گرمی اور رش کی وجہ سے جب شدت سے پیاس محسوس ہوئی تو حاجیوں کے پاس پانی ختم ہونے لگا۔ بہت سے بزرگ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے وہیں گر گئے۔ یہ دیکھ کر حاجیوں میں موجود نوجوان انہیں پکڑ کر پانی پلانے لگے، لیکن پانی زیادہ تر حاجیوں کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ لوگ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ جب پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے حاجی بے ہوش ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حاجی پریشان ہو گئے تھے۔ سورج کی تپش بڑھنے لگی تھی، لوگ بے حد پریشان تھے۔ حاجیوں کے ہوش اس وقت اڑے جب گرمی، شدت اور پیاس کی وجہ سے ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا اور تمام حاجیوں کو اپنا آپ نڈال لگنے لگا۔ یہ دیکھ کر تمام حاجی بے حد پریشان ہوئے تھے۔ عبدالرؤف بھی گھبرا گیا تھا، کیونکہ اب ان کے پاس پانی بالکل ختم تھا اور سفر کے دوران کہیں سے بھی پانی ملنے کی امید نہ تھی۔ اب کئی کلومیٹر سفر باقی تھا، لیکن ہیٹ سٹروک کی وجہ سے حاجیوں کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ عبدالرؤف کا کہنا تھا کہ وہ ہر سال حج کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، لیکن ایسی گرمی پہلے کبھی نہیں پڑی۔ بہت سے لوگوں کی یہ بھی رائے تھی کہ سعودیہ میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کی وجہ سے گرمی کا عذاب وہاں پر نازل ہو رہا ہے، کیونکہ اب سعودیہ کی حکومتی نظام انصاف اور حیا کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا، کیونکہ آج تک ایسی بے شرمی اور بے حیائی سعودیہ میں پہلے یوں کھلے عام نہیں ہوتی تھی۔ اگر عربی عیاشی بھی کرتے تھے تو یوں سر عام نہیں کی جاتی تھی، اور جس طرح سے عورتوں اور مردوں کا خانہ کعبہ میں آ کر بجائے عبادت کرنے کے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا اور عجیب و غریب طریقے سے سلام پیش کرنا، بے حیائی کو عام کرنا، یہ تو اب عام ہو چکا ہے، پہلے ایسا نہ تھا۔ اس لیے اس بار گرمی کی پڑنے والی شدت نے سب کی چیخیں نکلوا کے رکھ دی تھی۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں پانی کہاں سے ملے گا، کیونکہ جہاں وہ موجود تھے وہاں دور دور تک پانی کے ملنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ لوگ پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ نمکیات کی کمی کی وجہ سے حاجیوں کی حالت خراب ہونے لگی تھی، انہیں چکر آنے لگے۔ بہت سے حاجیوں کو ایک حدیث یاد آنے لگی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ ایسے موقع پر کیا پڑھنا چاہیے۔
دوستو دنیا کی گرمی کی شدت کے وقت آخرت کی کڑی دھوپ اور تڑپا دینے والی پیاس نیز جہنم کی خوفناک آگ کو یاد کر کے ان سے پناہ مانگیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اے اللہ عز و جل مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے۔ اللہ عز و جل دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی۔ اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمہریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے تیری زمہریر سے اسے پناہ دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی جہنم کی زمہریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گھڑا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ دوستو اس حدیث کے یاد آتے ہی لوگوں نے اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، روتے ہوئے اللہ سے اس گرمی کی شدت سے پناہ مانگنے لگے، گویا قیامت صغریٰ کا منظر ہو۔ ہر طرف لوگ گرمی سے بلبلانے لگے تھے، کئی لوگ بے ہوش بھی ہو چکے تھے اور کئی عورتیں پیاس کی شدت سے پانی پانی پکار رہی تھیں۔ لوگوں نے باواز بلند اللہم اجرنی من النار کا ورد شروع کر دیا اور اس ورد کی وجہ سے آسمان سے ایک ایسا کرشمہ رونما ہوا کہ حاجی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ حاجی اب ایک جگہ رک گئے کیونکہ مزید چلنے کی ان میں سکت نہیں تھی۔ اب وہ ایک جگہ بیٹھ کر آبدیدہ آنکھوں سے آسمان کی جانب دیکھنے لگے، کہنے لگے اے اللہ ہم بے شک تیری گناہ گار بندے ہیں لیکن یہاں خالص تیری ہی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا بھر سے ہر نسل اور ہر ذات اور ہر زبان کا شخص یہاں صرف اجتماعی عبادت کے لیے آتا ہے اور ایک ساتھ حج جیسے فریضے کو ادا کرتا ہے، لہٰذا تو ہماری پکار سن لے اور اس گرمی کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ بے شک تو غفور و رحیم ہے، اپنے بندوں پر رحم اور نرمی والا معاملہ فرماتا ہے، ہم پر بھی رحم کر دے۔ روتے ہوئے حاجیوں کی ہچکیاں بند گئی تھیں، تبھی جب یکدم آسمان پر کالے بادل چھانے لگے۔ حالانکہ محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق نہ تو گرمی کی شدت کم ہونے کا امکان تھا، نہ ہی کالے بادل چھانے کی کوئی امید، لیکن دیکھتے دیکھتے موسم یکسر بدل چکا تھا۔ کالے بادل چھاتے ہی گرمی کی شدت کم ہو گئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوش ہو گئے اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ سب حاجیوں کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے خشک ہو چکے تھے۔ تمام حاجی خشک ہونٹوں اور خشک حلق سے دعاؤں میں مشغول تھے جب اچانک سے بارش کے قطرے گرنے لگے۔ بارش ہوتے ہی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن ابھی ایک اور کرشمہ بھی دیکھنا باقی تھا۔ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ شکر ہے کہ بارش ہوگی۔ اسی بارش کا پانی بہت سے حاجی اپنے ہاتھوں میں بھرنے لگے، پانی پینے لگے۔ بہت سے حاجی جو گرمی اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے تھے، پانی خود پر ڈالتے ہی انہیں ہوش آ گیا اور پانی پیتے ہی وہ ہوش مندی میں آئے تھے۔ حاجیوں کے احرام بارش سے بھیگ چکے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ بارش کے پانی کا ذائقہ بہت الگ لگتا ہے اور اس پانی میں ایک عجیب طرح کے ذائقے کا احساس ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ وہ پانی نہیں کوئی میٹھا شہد جیسا دودھ ہے، لیکن بظاہر وہ پانی ہی نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا ذائقہ بالکل ٹھنڈے میٹھے دودھ جیسا تھا۔ جس نے اس بارش کا پانی پیا اس کا کہنا ہے وہ اپنے اندر قوت اور طاقت محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں اب حاجی حشاش بشاش ہو گئے تھے۔ بارش کے پانی نے انہیں سیراب کر دیا تھا، ایسا پانی انہوں نے پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ سب حاجیوں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا اور واپسی کا باقی کا راستہ ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ انہوں نے حج کی ادائیگی کے بعد شکرانے کے نوافل ادا کیے اور اس بارش کا پانی پینے والے حاجیوں کا کہنا تھا کہ ہمیں ابھی بھی اپنے اندر کمزوری محسوس نہیں ہو رہی، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر کوئی طاقت بخش دی۔ بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ طاقت دینا چاہے تو بارش کے قطرے بھی انسان کو طاقت بخش دیتے ہیں، اور اگر کسی کو کمزور کرنا چاہے تو طاقتور اشیاء بھی اس پر بے اثر ہو جاتی ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔